وقفینا من بعده بالرسل وآتینا عیسی ابن مریم البینات وأیدناه بروح القدس افکلما جاءکم رسول بما لا تهوى انفسکم استکبرتم ففریقا کذبتم وفریقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ البقرہ کی یہ 11ویں کی آیات ہے۔ قوم بنی اسرائیل کے حوالے سے تذکرہ چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر بڑا فضل کیا، بڑے انعامات سے نوازا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں اس قوم کو بڑا عروج حاصل ہوا، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے کوئی کم و بیش 70 سال تک حکمران رہے، تو اس دور میں اس قوم کو بڑا عروج حاصل ہوا، اور یہ سارے جہاں بھی بکھرے ہوئے تھے سب مصر میں اکٹھے ہو گئے۔ لیکن یوسف علیہ السلام کے بعد اس قوم پر انحطاط کا دور آیا، اور بالآخر یہ غلام بنا لیے گئے، اور پھر ان پر ظلم و زیادتی ہونے لگی، اس حد تک کہ ان کی قوم میں جو لڑکا پیدا ہوتا اس کو قتل کرا دیا جاتا، صرف لڑکیوں کو ہی باقی چھوڑا جاتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر موسیٰ علیہ السلام کو ان کے لیے نجات دہندہ بنا کر بھیجا، اور ان کے ذریعے اس قوم کو اس غلامی سے آزادی دلائی، بڑے احسانات کیے، بہت غیر معمولی احسانات کیے۔ آپ جانتے ہیں کہ سمندر کو پھاڑ کر اس میں راستہ بنایا اللہ نے، اور اس سے اس قوم کو نکالا، اور ان کی آنکھوں کے سامنے جب فرعون اور اس کا لشکر داخل ہوا تو اس کو غرق کیا، اور پھر جب یہ اس جزیرہ نما سینا میں داخل ہوئے سمندر کے بعد، تو اللہ نے آسمان سے ان کے لیے کھانا اتارا، بادلوں کا سایہ کیا، یعنی کس طرح سے اس قوم پر احسانات کیے۔ لیکن ان کا رویہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ دیکھیں پھر بھی کیسی ناشکری کی۔ تو فرمایا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور دیکھو ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی کتاب عطا کی تھی۔ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور ان کے بعد ہم نے پے در پے رسول بھیجے، یعنی مسلسل پیغمبر آتے رہے اس قوم میں۔ اللہ نے اتنا نوازا اس قوم کو، پے در پے رسول بھیجے۔ وَآتَيْنَا عِیسیٰ ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتِ، اور پھر عیسیٰ ابن مریم کو بھی ہم نے بینات عطا کی، یعنی واضح نشانیاں، ایسی نشانیاں کہ غیر معمولی قسم کی تھیں۔ ایک نشانی تو یہی کہ بغیر باپ کے اللہ نے ان کو پیدا کیا، ایک ہے وہ اللہ کی ایک نشانی۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس وقت ان سے کلام کرایا جب وہ بچے تھے، لوگ اکٹھے ہو گئے اور کہنے لگے، ان کی ماں سے کہنے لگے، حضرت مریم سے، اے مریم، نہ تو تیری ماں کوئی بدکار عورت تھی، نہ تیرا باپ کوئی بد چلن تھا، یہ تو نے کیا کیا، بغیر باپ کے تیرے ہاں جو ہے یہ بچہ پیدا ہوا ہے۔ یہ تو انہوں نے اشارہ کیا بچے کی طرف، اس وقت انہوں نے کلام کیا کہ انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، یعنی اس طرح یہ خطبہ ہے سورہ مریم میں موجود ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے بینات عطا کیے، واضح نشانیاں حضرت عیسیٰ کو، کہ وہ جب ضرورت پڑتی تھی، کوئی معاملہ بگڑ جاتا تھا تو مردے کو زندہ کر دیتے تھے کچھ دیر کے لیے، قم بِإِذْنِ اللہ فرماتے، اور وہ اٹھ بیٹھتا تھا اور وہ بات بتا دیتا تھا جس میں جھگڑا ہو رہا تھا لوگوں کو۔ اسی طرح سے ہاتھ پھیرتے، اور وہ جو نابینا ہوتا تھا پیدائشی، اس کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھتے وہ بینا ہو جاتا تھا، یعنی کتنی واضح نشانی۔ لیکن اس کے باوجود بھی کیا ہوا، حضرت عیسیٰ کے قتل کے درپے ہو گئے، ان کو پھانسی چڑھانے کے درپے ہو گئے، یعنی یہ رویہ اس قوم کا تھا۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ اسی طرح سے وَآتَيْنَا عِیسیٰ ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتِ، ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو بھی بینات عطا کی، واضح نشانیاں دی تھی۔
وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور پاک روح سے اس کی مدد کی تھی۔ پاک روح یعنی اس پاک روح سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی ہیں، ان کے ذریعے سے ان کی مدد کی گئی، اور وہ روح جو اللہ نے ان پہ ڈالی وہ بھی اس سے مراد ہے۔ تو کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے دیکھے ان کو برگزیدہ کیا تھا۔ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمُ الرَّسُولُ، اور کیا رویہ رہا اس قوم کا کہ جب بھی ان کے پاس کوئی رسول آیا، بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمْ، اس تعلیم کے ساتھ آیا جو ان کے لیے پسند نہیں تھی، جس کو یہ پسند نہیں کرتے تھے، ایسی تعلیم لے کر جب کوئی رسول ان کے پاس آیا، استکبرتم، تو تم نے تکبر کیا، یعنی تم گھمنڈ میں آ گئے، ماننے سے انکار کر دیا۔ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ، تو کسی پیغمبر کو تو تم نے جھٹلایا، وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، اور کسی کے قتل کے درپے ہو، قتل کر ڈالا۔ اور موجود ہے تاریخ میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا، حضرت زکریا علیہ السلام کو قتل کیا، اور حضرت عیسیٰ کے بھی قتل کے درپے ہو گئے۔ یعنی کس طرح سے اس قوم کا رویہ، یعنی وہ برائیوں سے منع کرتے تھے پیغمبر، یہ چھوڑنا نہیں چاہتے تھے، ان برائیوں کے رسیا تھے۔ تو فرمایا کہ جب بھی کوئی پیغمبر وہ تعلیم لے کر آیا جو ان کے نفس پر بھاری تھا، جو ان کو قبول نہیں تھی، تو کسی کے قتل کے درپے ہوئے، کسی کے انہوں نے جھٹلا دیا اس کو جو ہے۔ وقالو، اور یہ کہا، قلوبنا غلف، ہمارے دل محفوظ ہیں، ہمارے دلوں پہ غلاف چڑھے ہوئے ہیں، یعنی تم جو مرضی کہتے رہو ہم ماننے کے لیے تیار نہیں، ہم تو اسی چیز پر قائم رہیں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا، اس راستے کو ہم نہیں چھوڑا۔ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا بلکہ حقیقت یہ ہے اللہ نے ان کے کفر کے رویے کی وجہ سے ان پر لعنت کر دی، پھٹکار کر دی ہے کہ ان کو اسی طرف ڈھیل دیتی ہے جس طرف یہ جانا چاہتے ہیں۔ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، بس کم ہی یہ لوگ ایمان لاتے ہیں، یعنی بہت کم لوگ ہیں جو اللہ کی دعوت کو قبول کرنے والے ہیں۔ تو ان کے رویے کو بیان کیا جا رہا ہے، ساتھ ساتھ ہمارے لیے تنبیہ ہے کہ اب وہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر ڈال دی ہے کہ وہ اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھامے اور عملی طور پر اس کے نمونہ بنے، عملی نمونہ بنے، اور دنیا کے سامنے اپنی پیشوائی امامت کا جو منصب ہے اس پر اپنے آپ کو اہل ثابت کریں۔ اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ کی تعلیمات کو مضبوطی سے تھامیں جو اللہ نے ہماری طرف دی ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک آئی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔